Assalamu alaikum students, this is Mohsin Raza. Hope that you are fine. This is third video of English first year Federal Board chapter number first entitled as Responsibilities of Youth. So اینڈ جہاں تک ہم نے کیا تھا قائد اعظم آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف پڑھائی ہی آپ کے پاس وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے ملک کو اسسٹ کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنے معاشرے کے اور اپنی معاشی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنے ملک کو دنیا کی عظیم ترین اور ترقی یافتہ قوموں اور ملکوں میں شمار کرا سکتے ہیں۔ تو آگے قائد کہتے ہیں مائی ینگ فرینڈس I would therefore اس لیے میں آپ کو کیا کروں گا like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware کہ کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں جن کے متعلق آپ نے ویجیلنٹ لینا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیویئر رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے مینٹلی طور پہ، ٹھیک ہے، ان پر آپ نے سوچنا ہے۔ کون سے پوائنٹس ہیں؟ فرسٹلی پہلا پوائنٹ ہے بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امانگ آور سیلوز کہ جو ففتھ کالمنسٹ ہوتے ہیں، ففتھ کالمنسٹ ہوتے ہیں غدار لوگ، ٹریٹرز، ٹھیک ہے، جو آپ کو بہکاتے ہیں ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، اپنے جو ہے نا دوست احباب کے خلاف، اور یہ پھر چھوٹے چھوٹے جھگڑے بن کر بڑے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے قوم میں جب ظاہر خاندان تباہ ہوتے ہیں تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی قوم، اور جب ظاہر قوم تباہ ہوتی ہے، ڈیسٹرکٹ ہوتی ہے، تو پھر نیشنز اور ملک تباہ ہوتے ہیں۔ تو قائد کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ جو ٹریٹرز ہیں، غدار ہیں، انہیں ڈھونڈیں، ان سے جو ہے نا چوکنے رہیں۔ سیکنڈلی گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل ہو اونلی وش ٹو ایکسپلائٹ یو سو دیٹ دے مے سوئم۔ سیکنڈلی ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے آپ گارڈ کریں، ان لوگوں کے اگینسٹ آپ پہرا دیں۔ اینڈ ویڈ آؤٹ از اے فریزل ورڈ وچ مینس ٹو ریموو سم تھنگ۔ فار ایگزامپل اسپیشلی دس example will understand those people who are farmers، ٹھیک ہے، جو کسان ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں فصلوں میں، جب نئی نئی فصل اگاتے ہیں تو روز فصلوں میں وزٹ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فصلوں میں کوئی گندی اور جو ہے نا فصل کو تباہ کرنے والی جڑی بوٹی تو نہیں آئی، تو اسے وہ کیا کرتے ہیں اکھاڑ کے پھینکتے آتے ہیں سائڈ پہ، تو اسے کہتے ہیں ٹو ویڈ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو قائد وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے درمیان کیا کریں، اس قسم کے ففتھ کالمسٹ کو جو ہے نا اور سیلفش پیپل کو فائنڈ آؤٹ کر کے انہیں ویڈ آؤٹ کرتے جائیں، جو کہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں، آپ کو کیچ کریں، آپ کو ذہنی طور پہ جو ہے نا اپنے جال میں پھنسا لیں، تاکہ کیا کریں دے میں سوئم۔ یہاں پہ دے میں سوئم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلا سکیں، یعنی اپنے فائدے بھی نکلوائیں، نقصان آپ کا ہو، قوم کا ہو، آپ کے ملک کا ہو، لیکن فائدہ انہیں ہو۔ تو قائد کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے سیلفش پیپل کو بھی آپ ڈھونڈیں اور ان کے اگینسٹ گارڈ ہو جائیں۔ تھرڈلی لرن ٹو جج ہو آر ریئلی ٹرو اینڈ ریئلی آنیسٹ اینڈ انسیلفش سرونٹ آف دا اسٹیٹ ہو وش ٹو سرو دا پیپل ود ہارٹ اینڈ سول اینڈ سپورٹ دیم۔ تیسرا ان لوگوں جو ہے نا آپ تیسری بات یہ سیکھیں، لرن ٹو جج دا پیپل، ان لوگوں کو جج کرنے کی، اور ان لوگوں کو جج کرنے کے بعد ان سے سیکھنے کی کوشش کریں جو کہ ان سیلفش ہیں، سنسیئر ہیں اپنے ملک اور قوم کے ساتھ، اور ملک اور قوم کو مکمل طور پہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو قائد یہ تین باتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے۔ There is an other matter that I would like to refer to کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جس کو جو ہے نا میں آپ کو جس کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہوں گا، اور وہ کون سی ہے؟ مائی ینگ فرینڈس ہتھرٹو مینس ابھی تک، ٹھیک ہے، ہتھرٹو کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک۔ ہتھرٹو یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ کہ ابھی تک آپ جو ہے نا ایک ہی پرانا رواجی سسٹم کو فالو کرتے آئے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ ٹو فالو دا رٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشنلی، ٹھیک ہے، کنزرویٹیولی، رواجی طور پہ ایک ہی بات کو، مثال طور پہ ایک بات اگر آپ کے دادا نے کی ہے تو آپ کا والد بھی وہی کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ کی نسل بھی وہی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی راستے کو بار بار یوز کرنا۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک ایک ہی راستے کو یوز کرتے آئے ہیں، آپ لکیر کے فقیر بنے رہے ہیں، اور وہ کون سا راستہ؟ یو گیٹ یور ڈگریز اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان 1000 آل دیٹ یو تھنک اینڈ ہینکر فار از گورنمنٹ سروس، کہ جب آپ جو ہے نا
اپنی ڈگریاں مکمل کر لیتے ہیں اور آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. تھرون آؤٹ از اے فریزل ورب، اس کا مطلب جب آپ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو صرف آپ کا کام ہزاروں کی تعداد میں جب آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو تھنک اینڈ ہینکر. تھنک کا مطلب ہے سوچنا اور ہینکر کا مطلب ہوتا ہے شدید خواہش کرنا. ٹھیک ہے، ہینکر فار اس کا مطلب ہوتا ہے وش فار، ایم فار یا ایگر فار. تو صرف آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ سروس میں لگ جائیں، گورنمنٹ ملازم ہو جائیں. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی جو ہے نا ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ نے یہ کام بھی نہیں چھوڑا. ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ دیٹ دا مین آبجیکٹ آف دی اولڈ سسٹم، کہ یہ جو ہے نا پرانے ایجوکیشنل سسٹم کا یہی آبجیکٹ ہی رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ ایک جو ہے نا اچھے اور پڑھے لکھے جو ہے نا صرف کلرک ہی پیدا کیے ہیں ہمارے گورنمنٹ سسٹم نے. تو کیا ہے قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے نکلنا ہے. As your vice chancellor has rightly stated that the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well trained well equipped clerks، کہ ابھی تک جو گورنمنٹ چاہتی تھی جی جو ہے نا آپ لوگ ڈگریاں کرتے اور کیا ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ صرف اور صرف ویل ٹرینڈ اور ویل ایکوپڈ جو ہے نا کلرکس ہی پیدا کر رہی تھی اور کچھ نہیں تھا. اور تو قائد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے جامع چھڑانا ہے، اس چیز سے وہ آپ نے جو ہے نا اس رٹ کو آپ نے کک آؤٹ کرنا ہے. آف کورس سم آف دیم وینٹ ہائر اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرک. قائد کہہ رہے ہیں یقیناً یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو ہے نا کچھ ایسے لوگ بھی گزرے جو پہلے چھوٹے کلرکس بنے اور پھر بہت زیادہ ہائی پوسٹوں پہ گئے، لیکن مکمل طور پہ آل ان آل جو آئیڈیا تھا، جو سوچ تھی، وہ جو یہی تھی کہ ہر بندہ ڈگری لے کر جو ہے نا ویل کوالیفائڈ کلرک ہی بنتا. سول سروس واز مینلی سروڈ بائی دا برٹنز اینڈ دا انڈین ایلیمنٹس واز انٹروڈیوس لیٹر آن اینڈ وینٹ اپ پروگریسولی. اب کیا ہوا، پہلے کیا تھا کہ جو یہ جو سول سروس تھی، گورنمنٹ سروس تھی، پہلے یہ واز مینلی اسٹافڈ یعنی فیلڈ بائی برٹنس. ظاہر برطانیہ والوں نے آ کر حکومت کر لی تو ان کے اپنے لوگ سرکاری میں جو ہے نا کاموں میں آتے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ انڈینز بھی آتے گئے، چونکہ وہ چاپلوس تھے اور وہ بھی چونکہ کانگریس کے بن گئے تھے، کانگریس انگریزوں کی جماعت تھی، تو اس وجہ سے جو ہے صرف وہی لوگ تھے، مسلمان بہت کم ہی تھے. ویل دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹلٹی، اے سائیکالوجی اینڈ اے اسٹیٹ آف مائنڈ دیٹ این ایوریج مین وین ہی پاسڈ ہز بی اے اور ایم اے واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ. لیکن کیا تھا ویل دا اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ایوریج مین، کہ ایک جو نارمل اور کامن بندہ جب بی اے یا ایم اے کی ڈگری کر لیتا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ صرف گورنمنٹ جاب کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا تھا. If he had it, he thought he had reached his height. اگر اس بندے کو وہ گورنمنٹ جاب مل جاتی تو وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اپنی بلندی یعنی اس نے اپنی منزل پا لی ہے، یعنی وہ بس اسی بات پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتا، نہ آگے کی سوچتا نہ پیچھے کی، اور بس اسی پر جو ہے نا ساری زندگی انہوں نے گزاری. I know and you all know what has been really the result of this. اور اس کا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں بات سمپل سی ہے لیکن کتنی امپورٹنٹ ہے اسٹڈیز کے حوالے سے. قائد کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس بات کا رزلٹ کیا رہا ہے. فار ایگزامپل اب دیکھیں، اگر آپ اور ہم صرف ڈگریاں کر کے اور چھوٹی چھوٹی کلرکس اور چھوٹی چھوٹی جابس پر ہی اتفاق کر لیں تو پھر تو ہم کنزیومرز بن جائیں گے، ہم کبھی پروڈیوسر نہیں بن سکتے، یعنی ہم کبھی بھی اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملک نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم صرف ملک کو کھانے والے بن گئے. ڈگری لی، جاب مل گئی، بس اب جو ہے نا ساری زندگی اسی پہ اکتفا کیا، حالانکہ ہم نے ڈگری لی ہے اور ڈگری کر کے اپنے ملک کے لیے تو کوئی پروڈکٹ نہیں بنایا نا. اگر ہم سائنٹیفک سبجیکٹس میں ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں ایون، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ملک کے لیے کچھ بناتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں چونکہ اسٹڈیز پر انویسٹمنٹس نہیں ہوتی، ریسرچ پر ہمیں انویسٹمنٹ نہیں دی جاتی، حکومت سپورٹ نہیں کرتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور یہ فیکٹر بھی کیوں ہے کہ ہم لوگ جو ہے سیلفش ہیں، اپنے ملک کو جو ہے نا کچھ دینا ہی نہیں چاہتے. تو قائد یہی کہہ رہے ہیں کہ شروع سے لے کر آج تک کیا ہوا ہے، یعنی جس ڈیٹ کو قائد اعظم یہ اسپیچ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، اس کا رزلٹ یہی رہا ہے کہ آپ لوگ کلرکس بھرتی ہوتے گئے، حکومت کسی اور کی، آپ لوگ ملازم. تو ظاہر ہے جب آپ نوکری
ہی کریں گے تو آپ نوکر ہی رہیں گے، آپ کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ تو قائد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ رہا ہے کہ جب آپ نے صرف جابس کو دیکھا، صرف پڑھائی کو جاب کے مقصد کے لیے دیکھا، تو کیا ہوا؟ باہر والوں نے آپ پر حکومت کی، آپ کی اپنی حکومت تو رہی بھی نہیں ہے۔ Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people۔ اب شیبی قائد بتایا کہ ہمارا یہ بھی تجربہ رہا ہے کہ ایک ایم اے پاس بندہ ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے، کیونکہ اس کی سیلری فکس ہے، اور جو ہے نا وہ سیلری اس کے دنوں پر ڈیوائڈ کی ہوئی ہے کہ یہ اس کی ایک دن کی کمائی ہے۔ حالانکہ ٹیکسی ڈرائیور آزاد ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ چاہے تو 24 گھنٹے ٹیکسی چلائے، چاہے تو 12 گھنٹے چلائے، چاہے تو 1 گھنٹے چلائے، چاہے تو 20 گھنٹے چلائے۔ وہ جو ہے نا جتنا زیادہ ٹیکسی چلائے گا، اس کی ارننگ، اس کی جو ہے نا ایک دن کی کمائی زیادہ ہوگی ایم اے والے سے۔ اور وہ کیا ہے، اور قائد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سو کال جو گورنمنٹس ملازم ہیں، وہ کیا ہے، زیادہ مائزریبل، زیادہ جو ہے نا قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں دوسرے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں۔ Now I want you to get out of that rut and that mentality, and especially now that we are in free Pakistan۔ اب قائد کہہ رہے ہیں کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ان ساری جو ہے نا سوچوں سے باہر نکلیں، یہ جو لکیر کے فقیر آپ بنے ہوئے ہیں، اس رٹ سے آپ لوگ باہر نکلیں، اور آپ لوگ ویسے بھی فری پاکستان میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے مواقع زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ کین ناٹ absorb 1000، امپاسبل۔ گورنمنٹ ہزاروں کو نوکریاں نہیں دے سکتی، یہ بالکل امپاسبل ہے۔ بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ۔ اب ڈیمورلائز کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے جب گورنمنٹ جو ہے نا سروس یا گورنمنٹ سروس کی پوسٹ اناؤنس کرتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ فکس ویکنسیز ہوتی ہیں، تو ہر بندہ اس پہ جو ہے نا 1000 فار ایگزامپل 100 ویکنسیز ہیں، تو 1000 تو اس میں نہیں آ سکتے نا، جو ہیں تو وہی آئیں گے۔ تو قائد اعظم وہی کہہ رہے ہیں کہ موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائز اور یو ول بی ریجیکٹڈ۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس، اینڈ بینگ ڈسگرنٹڈ آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹڈ۔ اب کیا ہے، ایسے لوگ جو کہ جو ہے نا سلیکٹ نہیں ہوتے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا ڈسگرنٹل رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈسگرنٹل کا مطلب غمزدہ اور ٹینشن میں رہنا اور انڈسپلنڈ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ڈسگرنٹل ورڈ یوز ہوتا ہے ہماری ملٹری میں زیادہ تر، تو چونکہ وہاں پہ ڈسپلن ہی ڈسپلن ہوتا ہے ہر جگہ، تو جو بندہ انڈسپلن کریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ڈسگرنٹل لفظ یوز کرتا ہے، یعنی چیزوں کو بگاڑ دینا۔ تو ایسے لوگ جو کہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن سلیکٹ نہیں ہوتے، تو وہ غمزدہ اور ڈسگرنٹل انڈسپلن رہتے ہیں، اور ہمیشہ وہ ریڈی ہوتے ہیں ٹو بی ایکسپلائٹڈ، کہ انہیں کوئی بندہ کیچ کر لے، کوئی بندہ اپنی باتوں میں بہکا لے۔ اور کیا ہے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، بائی پرسنز ہو ہیو دیئر اون ایکسیس ٹو گرائنڈ، ایسے لوگ جن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح کے غمزدہ اور جو ہے نا انڈسپلن لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، انہیں اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں، چاہے وہ مقاصد برے ہوں یا اچھے ہوں۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مینٹلٹی سے باہر آئیں، اور کیا کریں، ناؤ آئی وانٹ دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ، یور اٹینشن، یور ایمز اینڈ ایمبیشن ٹو دی ادر چینلز اینڈ ادر ایونیوز اینڈ فیلڈ دیٹ آر اوپن ٹو یو اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو، کہ آپ اپنی مائنڈ، اپنی اٹینشن اور اپنے مقاصد کو دوسرے چینلز، دوسرے ایونیوز ہوتا ہے ویز، ریسورسز، دوسرے ریسورسز کی طرف ڈائیورٹ کریں، جو کہ ہیں بھی زیادہ اور آنے والے وقت میں یہ بڑھتے جائیں گے۔ اب کون کون سے؟ دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر، کوئی اپنا کاروبار کرنے میں شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مینول ورک یعنی اپنا کاروبار۔ There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly۔ آپ ٹیکنالوجی میں جائیں کہ ہمیں immense scope چاہیے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں بہت وسیع، immense ہوتا ہے وسیع، اسپیشیس، ٹھیک ہے، بہت زیادہ
وسیع اور ایکسٹینڈڈ اسکوپ ہے ٹیکنالوجی میں، اور ہمیں ویسے بھی جو ہے نا ٹیکنالوجیکلی کوالیفائڈ پیپل بہت زیادہ ضرورت ہیں، چونکہ ملک نیا نیا بنا ہے اور ٹیکنالوجیکلی بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو قائد ایک یہ جو ہے نا ہمیں بتا رہے ہیں راستہ۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، یو کین لرن بینکنگ، آپ بینکنگ سیکھ سکتے ہیں، کامرس، ٹریڈ، لا، قانون سیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا انٹرنیشنل ریلیشنز، اور یہ سارے لا میں آتے ہیں۔ وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز نو، جو کہ آج کل بہت زیادہ مواقع یہ جو ہے نا سارے ایونیوز آپ کو دے رہے ہیں۔ آلریڈی یو فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ، نیو بینکس، نیو انشورنس کمپنیز، نیو کمرشل فرمز آر اوپننگ اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک بنا ہے تو نئی صنعتیں کھل رہی ہیں، نیو بینکس کھل رہے ہیں، انشورنس کمپنیز، نیو کمرشل فرمز آ رہی ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں میں جائیں اور ان میں جا کے گرو کریں۔ نو دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈز دیٹ آر اوپن ٹو یو، ٹھیک ہے، think of them and divert your attention to them, and believe me you will there benefit yourselves and more than by merely going in for government service and remaining there in۔ ٹھیک ہے، آپ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا یقین کریں کہ آپ ان فیلڈ میں جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ گورنمنٹ سروس سے زیادہ ترقی کریں گے، زیادہ گرو کریں گے اور زیادہ خوش ہوں گے۔ What I should say, a circuit of clerks working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable condition۔ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے، آپ صبح جائیں اور شام تک جو ہے نا ایک بالکل ہی شیبی قسم کی اور ان کلین قسم کی، اور جو ہے نا جن کپڑوں میں گئے انہی کپڑوں میں آپ شام تک رہتے ہیں۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے، آپ کلرکشپ کرتے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے نا بہت بری حالت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان دوسرے بینکنگ، کامرس، لا اور انڈسٹریز، انشورنس کمپنیز کی طرف جائیں اور آپ لوگ زیادہ گرو کریں گے۔ یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور پراسپرس with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourself but also your state۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ادھر جائیں اور وہاں پہ آپ بہت زیادہ ہیپی اور بہت زیادہ پراسپیرس ہوں گے، یعنی بہت زیادہ خوشحال ہوں گے، بہت زیادہ وہاں پہ آپ لوگ پروگریسو ہوں گے، اور آپ کو ان میں اپرچونیٹیز بھی زیادہ ملیں گی، اور اس سے کیا ہوگا، صرف آپ کا ہی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے ملک کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال طور میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے کہ جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے اور وہ اتنا گرو کرتا ہے کہ ایک ملک کے نامور بزنس مینوں میں اس کا نام آ جاتا ہے، تو پھر اصل میں اس سے اپنا تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ملک کا ایک اور جو ہے نا وہ اپنے ملک کا ایک بڑا ٹریڈر بن گیا ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے ملک کی اکانومی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل دوسرے ملکوں سے چیزیں منگا کے یا دوسرے ملکوں کو چیزیں بیچ کر اور ملک میں پیسہ لا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ بزنس میں جاتے ہیں تو آپ کے اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ ملک کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت اگزامپل دے کے قائد اعظم سمجھا رہے ہیں کہ آئی کین گیو یو ون انسٹنس ہوتی ہے ایگزامپل، کہ میں آپ کو اسی کی ایگزامپل بتاتا ہوں۔ آئی نو اے ینگ مین ہو واز ان گورنمنٹ سروس۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ 4 years ago میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو کہ پہلے گورنمنٹ ملازم تھا۔ 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees۔ اب کیا ہوا، 4 سال پہلے وہ جوان جو ہے ایک بینکنگ کارپوریشن میں گیا اور وہاں پہ اس کی ماہانہ تنخواہ تھی 200 روپے، بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر ان ون آف دیئر فرمز اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ ان جسٹ 4 years۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان چونکہ اس نے بینکنگ پڑھی ہوئی تھی، تو اب وہ اس بینکنگ کارپوریشن، اس بینکنگ گروپ میں سے اس بینکنگ کا جو مکمل گروپ ہے بینکس کا، ان گروپس میں سے ایک بینک کا وہ آج مینیجر ہے، اور صرف 200 روپے سے 4 سال میں وہ 1500 روپے ماہانہ وہ انکم کما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم ایک جو ہے نا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں انہیں کہ پہلے جب وہ بزنس میں گیا تو اس نے اتنی ترقی کی، حالانکہ اگر وہ گورنمنٹ میں رہتا تو ہو سکتا ہے اسی 100، 150، 200 پہ ساری زندگی گزار دیتا۔ دیز آر
the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. اور یہ سارے راستے ہیں، یہ ساری اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس. اینڈ آئی ڈو امپریس اپون، امپریس اپون کا مطلب ہوتا ہے ایمفسائز کرنا، اسٹریس کرنا، اور میں آپ کو اس بات پر اسٹریس کروں گا کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں اور ان چیزوں کی طرف اپنا دھیان دیں، خود بھی ترقی یافتہ ہوں اور اپنے ملک کی ترقی میں بھی اضافہ کریں، اور ملک کو بھی دنیا کے عظیم ترین قوموں اور ملکوں میں شمار کروائیں.